بسم الله الرحمن الرحيم. بل للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام أخلاط رآها في النوم بل افتراه اختلقه بل هو شاعر فما أتى به شعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كالناقة والعصا واليد. بل ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال کے لیے تینوں مقامات میں، یعنی جادو کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ جو قرآن لے کر آئے اس کے بارے میں کہا یہ پریشان خیالات ہیں، یعنی خواب میں دیکھے ہوئے پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس کو افترا کیا ہے یعنی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، لہذا جو چیز یہ پیش کرتا ہے وہ شعر ہے، لہذا ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی بڑی نشانی لائیں، جیسے کہ پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، مثلا ناقہ، عصا اور ید بیضا۔ بل کے متعلق ہمارے مفسر علام نے بات بتائی کہ بل جو ہے یہ اضراب انتقالی کے لیے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف منتقل ہونا، اور یہ بل تینوں جگہ پر اسی معنی کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ان کے سامنے پیش کیا اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام، اضغاث احلام یہ ہاذا یا ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہے، جیسے کہ مفسر علام نے ہوا مقدر مان کر اشارہ فرما دیا، اور جملہ ہو کر قالو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے محلاً منصوب ہے۔ اضغاث یہ اخلاط کے معنی میں ہے، ضغثن کی جمع، وہ پراگندہ اور منتشر خیالات جنہیں انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ اصل میں ضغث کہتے ہیں مختلف قسم کی گھاسوں سے بندھی ہوئی گٹھری۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ یہ شرط محذوف کی جزا ہے، جیسے کہ سیاق و سباق سے بات مفہوم ہو رہی ہے۔ کما ارسل الاولون یہ آیتن کی صفت ہے، ای ائتنا بآیتن کائنت کما ارسل الاولون۔ جی مشرکین نے
آپ کے پیش کردہ کلام حق کو، کلام الہی کو، نہ صرف یہ کہ انہوں نے جادو کہا، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یوں کہنے لگے کہ یہ محض پریشان خیالات ہیں، منتشر خیالات ہیں، یعنی حقیقت میں وہ دلکش بھی نہیں۔ اور مزید انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ پیغمبر نے، محمد نے اس کو قصداً اور اختیاراً اپنے دل سے تراش لیا ہے، گھڑ لیا ہے۔ وہ اس کے من گھڑت خیالات، خواب کے خیالات میں تو انسان قدرے بے اختیار اور معذور اور مبتلا اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ افطرا کچھ قرآنی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کہا کہ یہ تو ایک شاعر ہے، بل هو شاعر وما اتا به شعر۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے اس کذب تراشی میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جھوٹا قرار دینے میں وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ شاعر کہہ دیا، یعنی ان کی تمام باتیں تراشیدہ ہیں، من گھڑت ہیں اور خیالی ہیں، جیسے شاعروں کی ہوتی ہیں۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ رسول نہیں ہیں اور دعویٰ رسالت کا کر رہے ہیں۔ اگر واقع میں یہ مدعی رسالت ہیں تو ایسا کرو کہ کوئی بڑی نشانی، جیسے کہ پہلے لوگ رسول بنائے گئے اور انہوں نے بڑے بڑے معجزات ظاہر کیے، تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، ایمان لے آئیں گے۔ اور یہ کہنا بھی جو ہے نا جناب، محض ایک حیلہ تھا، حیلہ تراشی تھی، بہانہ جوئی تھی، ورنہ انبیاء سابقین کو بھی تو نہیں مانتے تھے۔ ناچنا نہیں ہے تو آنگن ٹیڑھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جن معجزات کی فرمائش کر رہے ہیں ایسے خاص معجزات دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیا، قال تعالی ما آمنت قبلهم من قریۃ ای اہلها اہلکناها بتکذیبها ما اتاها من الآیات افہم یؤمنون۔ لا، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے پہلے جو بستی یعنی بستی والے ایمان نہیں لائے، ہم نے ان کو ان آیات کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اہلکناہا قریتن کی جو ہے صفت ہے، اور قریہ سے اہل قریہ مراد ہے، محل بول کر حال مراد لیا گیا ہے۔ افہم یؤمنون کے بعد لا مقدر مان کر اشارہ کر دیا کہ افہم میں حمزہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، باوجود یہ کہ ان کے فرمائشی معجزات کو ظاہر کیا گیا، ظاہر ہو جانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے ان معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد؟
ہرگز نہیں۔ جیسے اگلوں نے تکذیب کی تھی، یہ پچھلے بھی انہی کے ڈگر پر چلنے والے ہیں، اور اگر فرمائش پوری کر دی جائے اور پھر نہ ماننے تو جناب اللہ کا دستور ہے کہ پھر اس قوم کو دھرتی پر باقی رکھا نہیں جاتا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، اس قوم کا استیصال کر دیا جاتا ہے، بے خونی کر دی جاتی ہے، جڑ بنیاد سے مٹا دیا جاتا ہے، عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم وہ معجزات ظاہر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس امت کو کا استیصال اللہ کو منظور نہیں ہے، قیامت تک اس امت کو باقی رکھنا ہے، جزوی عذابات آتے رہیں گے۔ اور قرآن آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے لیے کیا ہے؟ معجزہ کافیہ، شافیہ، وافیہ ہے۔ منہ مانگے معجزے کہ دیکھنے کے بعد بھی یہ ایمان لانے سے گریز ہی کریں گے۔ جی وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي وفي قراءة بالنون وكسر الحاء نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي یا یوحا وفي قراءة بالنون وكسر الحاء إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم۔ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے جن کے پاس وہی بھیجی جاتی تھی، اور ایک قرات میں نون اور ہا کے کسرہ کے ساتھ ہے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، نہ کہ فرشتوں کو۔ اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی انجیل اور توریت کے علماء سے معلوم کر لو، اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں اور تم ان کی تصدیق کے زیادہ قریب ہو بنسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے۔ جی یوحا مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور ایک قرات میں نوحی، اس صورت میں مفعول محذوف ہوگا، اے نوحی الیہم الامر والنہی، ان کنتم لا تعلمون یہ جملہ شرطیہ ہے، اس کی جزا فاسألو ہم محذوف ہے۔ سابقہ جملہ حذف جزا پر دلالت کر رہا ہے، یعنی تم اہل کتاب کی بات کی تصدیق کو اولیت دو گے بخلاف ان لوگوں کی بات کی تصدیق کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ اہل کتاب اسلام دشمنی میں تمہارے ہم نوا اور شریک ہیں۔ اقرب من تصدیق المؤمنین اصل میں من تصدیقکم المؤمنین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رجال کو یعنی مردوں ہی کو جو ہے پیغمبر بنایا بھیجا ہے، یعنی انسانوں ہی کو بھیجا ہے۔ ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ مردوں کو نبی بنایا گیا ہے، کسی عورت کو نہیں بنایا گیا۔ نبوت عورت جو ہے نا ولیہ تو ہو سکتی ہے، نبیہ نہیں ہو سکتی۔ انسانوں ہی کو پیغمبر بنایا گیا، غیر انسان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ہم ان کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے، وہ صاحب وحی ہوتے ہیں، وہ انسان جنہیں جو ہے نبوت دی جاتی ہے۔ اے منکرو، انکار کرنے والو نبوت کا، رسالت کا، اگر تمہیں یہ بات اگر معلوم نہ ہو تو جن کو پتا ہے، جو اہل علم ہے، اہل کتاب ہے، ان سے پوچھ لو، کیونکہ یہ لوگ اگرچہ کافر ہیں مگر خبر متواتر میں راوی کا مسلمان ہونا یا ثقہ ہونا شرط نہیں، اس لیے ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ خبر متواتر جو ہوتی ہے نا، ایک یہاں اشکال لازم آ سکتا تھا، اس کا یہ جواب میں نے جواب کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے کیسے پوچھا جائے، وہ بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو اس کا جو چیز تواتر سے ثابت ہو تو اس میں جو ہے راوی کا مسلمان ہونا یا ثقہ ہونا شرط نہیں۔ پھر اس پر اضطرا یہ کہ تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو، تمہارے نزدیک ان کی بات معتبر ہونی چاہیے، اور ہے۔ اسی طرح رسالت کے متعلق جو اس شبے کی جو ہے دوسری تقریر ہے کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی یوں دے رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ أَيَ الرُّسُلَ جَسَدًا بِمَعْنَى أَجْسَادًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ بَلْ يَأْكُلُونَهُ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ فِي الدُّنْيَا۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں بنائے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، بلکہ کھاتے ہیں، جسد بمعنی اجساد ہے، اور یہ حضرات دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ پھر ہم نے ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء أي المصدقين لهم وأهلكنا المسرفين المكذبين لهم۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، یعنی پورا کر دیا، یعنی ہم نے ان کو اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے جس کو چاہا نجات دی، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں یعنی ان کی تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ جی، جسدن بمعنی اجسادن، مفسر علام نے اشارہ کیا کہ جسدن مفرد ہے لیکن یہ جمع کے معنی میں، اجساد کے معنی میں، یا ایک اس سے پہلے مضاف کیا ہے، محذوف ہے، ذو جسدن، ذوی جسدن۔ جسدن کی وجہ نصب یہ ہے کہ جعلنا کا مفعول ثانی ہے، اور اگر جعل بمعنی سیارہ، اور اگر جعل بمعنی خلقہ ہو تو جعلناہم کی ضمیر ہم سے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ لا یأکلون الطعام، ظاہر ہے کہ یہ جملہ جسدن کی صفت ہے۔ دراصل یہ جملہ مشرکین کے اس قول کا رد ہے کہ وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ جیسے میں نے بھی بتلایا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے، بشر نہیں۔ بشریت اور رسالت میں منافات سمجھتے تھے، دونوں میں تضاد سمجھتے تھے،
جبکہ بشر کو نبی بنا کر بھیجنا بشر کے طرف یہ عین مقتضائے عقل ہے، اس لیے کہ مجانست کے بغیر موانست نہیں پیدا ہوتی، اور جب تک موانست اور انس پیدا نہیں ہوگا وہاں تک افادہ اور استفادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے ان رسولوں کے جو کہ گزر چکے ہیں ایسے بدن نہیں بنائے تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی ان کو فرشتہ نہیں بنایا تھا۔ اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کے انتظار میں خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نتربص به ریب المنون، یہ وفات بھی منافی نبوت نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ حضرات بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے، وما كانوا خالدین۔ اگر آپ کی بھی وفات ہو جائے تو نبوت میں کیا اعتراض؟ حاصل یہ ہے کہ جیسے پہلے رسول تھے ویسے ہی آپ بھی ہیں، وہ بشر تھے، آپ بھی بشر ہیں، وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، آپ بھی نہیں رہیں گے، اور یہ لوگ جس طرح آپ کی تکذیب کر رہے ہیں اسی طرح ان حضرات کی بھی اس زمانے کے کفار نے تکذیب کی۔ پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ مکذبین کو عذاب سے ہلاک کریں گے اور مؤمنین کو جو ہے نجات دیں گے اور عذاب سے محفوظ رکھیں گے، ہم نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا، اس طرح پر کہ ان کو اور جن جن کو نجات دینا ہمیں منظور تھا اس عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی، اور حد اطاعت سے جو گزر رہے تھے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ جو ہے اگر ان منکرین پر اس تکذیب کے بعد اگر دنیا و آخرت میں عذاب آوے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ جی لقد انزلنا الیکم یا معشر قریش کتابا فیہ ذکرکم لأنہ بلغتکم افلا تعقلون فتؤمنون به۔ اے قریش کے لوگو، ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کافی نصیحت موجود ہے۔ کیا ایسی تبلیغ معیدت کے باوجود پھر بھی تم نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے کہ اس پر ایمان لے آؤ؟ لقد انزلنا میں لام قسمیہ ہے، اے واللہ لقد انزلنا۔ جی کتابا فیہ ذکرکم، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور ذکر اس جگہ شرف اور فضیلت کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قرآن جو تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا تھا، تمہارے لیے نازل ہوا، تمہارے لیے ایک بڑی عزت اور شرف کی بات ہے اور دائمی شہرت کی چیز ہے، تمہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے بھی ترجمہ میں کیا کہ تمہارے لیے نصیحت کافیہ ہے، موعظت کافیہ ہے، تو ایسی تبلیغ موعظت کے باوجود پھر بھی تم نہیں مانتے، یعنی تمہیں ماننا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے تھا۔